میرے برادر کریم ملک عرفان صاحب نے ڈلے کو ماشاءاللہ شہزاد بھی تھوڑا سا کم کیجیے. شہزاد صاحب کو، فریدی صاحب کو میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. فریدی صاحب اور ان کی پوری ٹیم بہت اچھا ساؤنڈ آپریٹ کر رہے ہیں. خیری سلامتی نال پیچھے. حاضرین گرامی، ملک عرفان صاحب نے جو شیڈول میں قبلہ مفتی صاحب کا ٹائم رکھا ہے وہ بھی 11:15 ہے، اور کیسی خوبصورت بات کہ 11:09 ہو چکے ہیں، اور شیڈول کے مطابق اور پلان کے مطابق قبلہ آپ تشریف لے آئیں. میں اب چاہوں گا کہ آپ کی خوبصورت معروضات، خوبصورت محبتیں، آپ کی محبتیں کریم آقا کی بلند بارگاہ میں ثنا خوانی کا جو سلسلہ ہے وہ تو جاری و ساری ہے. الحاج شہزاد انی مدنی صاحب بھی پہنچ چکے ہیں، حافظ نور سلطان صدیقی صاحب اور قاری شاہد محمود قادری صاحب، 3 مہمان ثنا خوان قبلہ مفتی صاحب کے خطاب کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اپنی حاضری پیش کریں گے. ہمارے ملک پاکستان کے ہر دل عزیز عالم دین الحمدللہ ثم الحمدللہ بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار اور وقار کے ساتھ، لفظوں کو بڑی محبت کے ساتھ بارگاہ حمد و ثنا میں پیش کرتے ہیں. جناب حضرت علامہ مولانا مفتی لیاقت امین مصطفی صاحب دامن برکات قدسیہ، آپ بڑی محبت کے ساتھ ہماری محفل کی زینت بنے، حسن بنے، مان بڑھایا. میں ملک عرفان صاحب کی پوری ٹیم کی طرف سے، بانیان محفل کی طرف سے آپ کو اپنی طرف سے بھی خوش آمدید کہتے ہوئے مائک پہ انجمن غلامان مصطفیٰ چک ہازہ کی پوری انتظامیہ، چک نمبر 487 EB انتظامیہ کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہوئے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں تاکہ آقا کریم کی بارگاہ میں آپ نثر میں ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کی نوکری پیش فرمائیں. اب دوستوں سے گزارش ہے برائے مہربانی آپ تشریف رکھیں. دائیں بائیں اٹھنا یہ اچھی بات نہیں، یہ ذوق والی محفل ہے اور بڑے شوق و ذوق کے ساتھ سجائی گئی. میرے بھائیوں نے بڑی محنت کی ہے ان کرونا وائرس کے دنوں میں. دعا کرے اللہ پاک جہاں جہاں بیمار ہیں اللہ بیمار کربلا کا صدقہ سب کو صحت کلی عطا فرمائے، اور آپ کے گاؤں کو بھی نظر بد سے محفوظ رکھے. حضور کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ پاک اس ذکر کا صدقہ جیسے خوشی کے ساتھ آپ آئے ہیں اللہ آپ کو اسی طرح خیریت سے اپنی اپنی منزلوں تک پہنچائے بھی. جناب قبلہ مفتی صاحب اپنی حاضری کا آغاز کرتے ہیں، آپ استقبال کیجئے. میں نے شیڈول کے مطابق وقت سے پہلے ان کو مائک دے دیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپنی حاضری کا آغاز کرنے لگے ہیں. مل کے کہیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علموا اولادکم علی 3 خصال: حب نبیکم وحب آل نبیکم وتلاوت القرآن. صدق النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا: ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، ہم سب کا رازق ہے. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم، شفیع امم، رسول محتشم، نبی مکرم، ہم سب کے ایمان و جانو کے والی، حبیب کبریا، احمد مجتبیٰ، حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا اظہار کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام، معزز، محترم، ذی وقار علماء کرام، مشائخ اعظام، عشاقان مصطفیٰ، ناظم محفل، احباب،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ خوبصورت محفل جو کہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے، اور منتظمین نے، محتممین نے بڑے خوبصورت انداز میں اور بڑی محبت بھرے انداز میں آج کی اس محفل کا انعقاد کیا ہے، اور ہم سب کو یہاں پہ ذکر رسول سننے اور سنانے کے لیے جمع کیا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس محبت کا صدقہ منتظمین کے سینے کو عشق رسول کی حرارت سے مالا مال فرمائے، اور ہم سب کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت اور غلامی پہ استقامت عطا فرمائے۔ آپ کافی دیر سے یہاں تشریف فرما ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کے ماتھوں کی چمک اور آپ کی آنکھوں میں لکھا ہوا پیار یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ آپ اپنے نبی کا ذکر سن کر خوش بھی ہو رہے ہیں، اور اپنے دلوں کو ایمان کی جلا بھی عطا کر رہے ہیں۔ یقیناً حضور کا ذکر اہل ایمان کے لیے قلبی راحت کا ذریعہ ہے، اور بلکہ جب حضور کا ذکر ہوتا ہے تو اہل ایمان کے سینوں کے غم دھلتے ہیں۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جانے تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے۔ جب حضور کا ذکر ہوتا ہے تو دلوں کے غم دھلتے ہیں، سینے ٹھنڈے ہوتے ہیں، اور دل چین پاتے ہیں جب اللہ کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی نے ایک چھوٹی سی مثال دے کر یہ بات سمجھائی ہے کہ حضور کے ذکر سے کتنی لذت ملتی ہے۔ کہتے ہیں کسی نے مجنوں کو دیکھا کہ وہ ریت پہ لیلا لیلا لکھ رہا تھا، تو پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ گفت مشق نام لیلا می کنم، خاطر خود را تسلی می کنم۔ اس نے کہا اپنے محبوب کا نام لکھ لکھ کے دکھی دل کو قرار دے رہا ہوں۔ مولانا جلال الدین رومی یہ بات لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر مجنوں کو اس کے محبوب کا نام قرار دیتا ہے تو کیا امتی کو نام محمد قرار نہیں دیتا؟ اس لیے ہم تو یہ کہتے ہیں میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو مدینے والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر یہ ہماری روحانی غذا ہے، اور اس کے بغیر ہم جو ہے وہ سانس بھی نہیں لے سکتے جب تک کہ ہمارے آقا کا ذکر نہ ہو۔ اور بہت کچھ ہوا، لوگوں نے اس ذکر کو مٹانے کی کوشش کی، لیکن وہ میرے امام نے فرمایا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ یہ تو میری سعادت ہے، آپ کی سعادت ہے کہ ہم حضور کا ذکر کر رہے ہیں، ورنہ اس ذکر کا ذمہ تو خود عرش کے مالک نے لیا ہوا ہے۔ جس محبوب کے سر پہ ورفعنا لک ذکرک کا سایہ ہو، بھلا اس کے ذکر کو کون مٹا سکتا ہے؟ جدا ذکر خدا بلند کرے، کیڑا جمے اس نو بند کرے، اس ذکر دا حافظ آپ خدا پڑھو لا الہ۔ تو یہ ذکر کبھی گہنایا نہیں جا سکتا، اور یہ ذکر کبھی مدھم نہیں ہوگا۔ پہلے ہوتا تھا کہ ربیع الاول شریف میں محافل ہوتی تھیں، اور اب دیکھ لیجئے کہ ربیع الاول کے بعد کتنے مہینے گزر گئے، اب تو ماہ رمضان آ رہا ہے، لیکن یہ چمک اور یہ دمک اور یہ روشنی کیا بتاتی ہے؟ لگتا ہے کہ آج ہی تشریف لایا ہے۔ تو حضور کے ذکر کی لو کبھی مدھم نہیں ہوگی، یہ بڑھتا ہی چلا جائے گا، اس لیے کہ میرے رب کا وعدہ ہے بل الآخرۃ خیر لک من الاولی، محبوب تیری ہر آنے والی گھڑی پہلی سے تیرے ذکر کے ڈنکے بجاتی چلی جائے گی۔ تو چونکہ ثناخوانی کا سلسلہ پہلے بھی جاری تھا، بعد میں بھی جاری رہے گا، میں نے ایک حدیث پاک کے بابرکت کلمات آپ کے سامنے پڑھے ہیں، تو آپ کی توجہ کے ساتھ کچھ باتیں اس حدیث پاک کی
ضمن و ذیل میں عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا، چونکہ پیچھے بھی نعت خوانان موجود ہیں تو آپ کی توجہ میری طرف بھرپور ہوگی۔ تو آقا کریم اسلام کا فرمان توجہ سے سنیے گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا علموا اولادکم علی ثلاث خصال، فرمایا اے میرے غلاموں اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی تعلیم لازمی دو۔ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اولاد انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اولاد دل کا پھل ہے، اولاد لاکھوں کروڑوں اربوں روپیوں سے نہیں خریدی جا سکتی، اللہ کے کرم سے عطا ہوتی ہے۔ لیکن میری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنی اولادوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آقا کریم فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک اپنے گھر کا حکمران ہے اور کل قیامت کے دن تم سے تمہارے بچوں اور بیوی کے متعلق پوچھا جائے گا کہ ان کی تربیت کیسے کی تھی اور ان کی زندگی کو کس رخ پہ تم نے گزارا تھا، تو یہ ہم سے پوچھا جائے گا۔ تو ان کی تربیت کے حوالے سے حضور کا یہ فرمان نور فرمایا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو 3 چیزوں کی تعلیم دے۔ پہلی چیز فرمایا حب نبیکم، جب بچہ شعور کی منزل میں قدم رکھے تو بچے کے دل کے ایک ایک پرت پہ اپنے نبی کی محبت کا جھنڈا گاڑ دو۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے اور یہ تمہارا فرض ہے کہ سینے کے اندر حضور کا پیار موجود ہو۔ وہ سینہ بالکل اجاڑ ہے جس میں حضور کی محبت نہیں ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب۔ اللہ سے کچھ مانگنا ہے نا تو حضور کے عشق کا ایک ذرہ مانگ لو۔ اور ایک اور شاعر کہتا ہے کہ شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے، جان دے کر 2 بوند مل جائے تو سستی ہے۔ اگر جان دے کر بھی حضور کی محبت کے 2 بوند مل جائیں تو یہ سستی بات ہے، یہ سستا سودا ہے۔ تو محبت حضور کی یہ کائنات کی سب سے عظیم سوغات ہے۔ مغز قرآن، روح ایمان، جان دین، ہست حب رحمت للعالمین۔ اچھا بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو تو لفظ محبت کا معنی ہی نہیں آتا ہوتا، تو ہم اس کے سینے میں حضور کا پیار کیسے ڈال سکتے ہیں؟ تو علماء نے اس کے کئی طریقے بیان کیے ہیں کہ بچے کے سینے میں حضور کا پیار کیسے ڈالا جا سکتا ہے۔ تو ایک ذریعہ حب رسول کا یہ ہے کہ جب بچہ لب کھولے تو اس کے لبوں پہ درود جاری کریں، حضور پر درود پڑھنا اس کو سکھائیں۔ اور درود یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سینے حضور کی محبت پاتے ہیں، اور درود کے ذریعے انسان کی فطری صلاحیتوں کو نکھار ملتا ہے۔ آج لوگ ہم سے بھی شکایت کرتے ہیں جی بچے بڑے ضدی ہیں اور بچے بہت زیادہ کرخت ہیں، ان کی عادات ٹھیک نہیں ہیں۔ تو آسان سا نسخہ ہے، بچوں کو درود پہ لگائیں، ضدی نہیں ہوں گے، ان کے لہجے میں شہد آ جائے گا، ان کے لہجے میں مٹھاس آ جائے گی جب حضور پہ درود پڑھیں گے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے لہجے میں اتنی مٹھاس کہاں سے آئی ہے، کہ آپ کے انداز میں بڑی مٹھاس ہے۔ اردو ادب کے جو نقاد ہیں نا، وہ مرزا اسد اللہ غالب کو علامہ اقبال سے بڑا شاعر مانتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں کہ یہ مسائل تصوف کے، یہ تیرا انداز بیاں غالب، ہم تجھ کو ولی مانتے اگر باداخار نہ ہوتا تو بات کرنے کا جو ڈھب مرزا اسد اللہ غالب کو ہے یہ اسی کا مقسوم ہے۔ جس موضوع پہ بھی قلم اٹھاتا ہے کمال کر دیتا ہے، اور جس انداز سے بھی شعر کہتا ہے اور خوبصورتی کے ساتھ شعر کہتا ہے، لوگ اشش کر اٹھتے ہیں۔ لیکن جو عزت، جو شہرت، جو مقبولیت عامہ اقبال کو میسر آئی ہے وہ غالب کا مقسوم نہیں بن سکی۔ تو اس لیے کسی نے اقبال سے پوچھا کہ آپ کے لہجے میں اتنی مٹھاس کہاں سے آئی ہے؟ تو اقبال علیہ رحمہ نے 2 لفظی جواب دیا، فرمانے لگے اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے،
میں نے گن کر 1.25 کروڑ مرتبہ اپنے نبی کی ذات پہ درود پڑھا ہے. کمال میرا نہیں ہے، درود والے آمنہ کے لال کا کمال ہے. اللہ اکبر. میں تنہا کمال سخن کو نہ پہنچا، شعر میرے ہیں تاثیر ان کی ہے. تو درود شریف کی وجہ سے بچے کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوتا ہے. اور درود شریف کی فضیلت پہ ایک حدیث پہ سن لیجیے. آپ کو میری بات سمجھ تو آ رہی ہے نا؟ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ہاتھ دایاں کھڑا کریں، کبھی بایاں کھڑا کریں. اب کافی آپ کے ہاتھ کھڑے ہو گئے ہیں، لیکن میں یہ ضرور چاہوں گا کہ آپ کی توجہ میری جانب ہونی چاہیے، تاکہ ویسے تو میں عشاء کے فوراً بعد مختصر گفتگو کرنے کا عادی ہوں، لیکن اب چونکہ آپ کا یہ مزاج ایسا ہے تو اس موقع پہ ہے تو مشکل، لیکن میں کوشش کروں گا جب آپ کی توجہ ہوگی تو درود شریف کی فضیلت پہ ایک حدیث سن لیجئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے غلاموں، جمعے کی رات کو اور جمعے کے دن کو مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو. ملے گا کیا؟ فرمایا جو شخص جمعے کی رات کو یا جمعے کے دن کو مجھ پہ کثرت سے درود پڑھے گا، کنت لہو شفیعا او شہیدا یوم القیامہ. فرمایا کل قیامت کے دن میں محمد اس کے ایمان کی گواہی دوں گا، اور اگر گناہوں کی وجہ سے یہ شخص جہنم میں جانے لگا تو میں شفاعت کر کے اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دوں گا. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، خود روتے جائیں گے، ہمیں ہنساتے جائیں گے. قدرت خدا نے وسعتیں دی ہیں دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. تو شفاعت کیسے نصیب ہوگی؟ درود کی وجہ سے. اچھا، حب رسول پیدا کرنے کا ایک خوبصورت ذریعہ یہ ہے کہ بچہ جب لب کھولے تو اس کے لبوں پہ حضور کی نعت جاری کریں. ایک خوبصورت اور آسان ذریعہ حضور کی نعت ہے، حضور کی محبت سینے کے اندر پیدا کرنے کا. تو نعت جب بچہ اٹھے اور سکول جائے، کالج جائے اور مسجد میں جائے اور واپس آئے تو اس کے لبوں پہ یہ لفظ ہوں، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی. جب بچہ یہ کہے گا کہ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. جب یہ لفظ بولے گا تو اس کے سینے کے اندر حضور کی محبت اتر جائے گی. تو اس لیے بچوں کو کلام یاد کروایا جائے، اعلیٰ حضرت کا کلام یاد کروایا جائے، حضرت قبلہ پیر سید میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا کلام یاد کروایا جائے، اور حضرت مولانا ظہوری قصوری رحمۃ اللہ علیہ کا کلام، جو مستند شاعر ہیں، حضور کی نعت ان کو بچوں کو سکھائی جائے. تو نعت کے ذریعے حضور کا پیار جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. بدقسمتی سے جب سے یہ نعت خوانی ایک آرٹسٹ بن گیا ہے نا، کہ نعت خوانی جو ہے وہ پیسہ کمانے کا ذریعہ بن گیا ہے، تو وہ جو اصل روح تھی وہ اب ماند پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اب تو صورتحال یہ ہے کہ جیسے جیسے نوٹوں کی بارش زیادہ ہوتی ہے تو نعت خواں صاحب کے اشعار بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں اور ان کا عشق بھی بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جیسے جیسے نوٹ کم ہوتے ہیں تو عشق بھی کم ہوتا چلا جاتا ہے. تو اب نعت جو ہے وہ ایک فن بن گیا ہے. نعت ایک دولت کمانے کا جب سے ذریعہ بنا ہے تو جو اصل مقصد تھا وہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. میرے بھی میاں جو توپ ہوتی ہے، توپ، اگر کوئی توپ کو استعمال کرے مکھی کے مارنے کے لیے تو لوگ کہیں گے یہ بے وقوف ہے. بھلا نعت پڑھ کے یہ چند ٹگوں کی خاطر انسان نعت پڑھے تو پھر اس نے بہت سستا سودا کیا ہے. جب نعت پڑھتے ہیں تو سینہ عشق رسول کی حرارت سے دھڑکتا ہے. جب نعت پڑھی جاتی ہے تو ایمان کے اندر ایک عجیب کیف پیدا ہوتا ہے. نعت تو اس مقصد کے لیے پڑھی جاتی ہے. ایک زمانہ ہوتا تھا کہ جب نعت خواں نعت پڑھتے تھے تو ان کی اپنی آنکھیں بھی چھلک رہی ہوتی تھیں اور مجمع بھی آنسوؤں سے چھلک رہا ہوتا تھا. اور اب تو ایک عجیب وہ صورتحال بنی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، اور ایک عجیب انداز بنے ہوتے ہیں اور وہ جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ پس پش ڈال دیا جاتا ہے. تو لیکن نعت صرف اور صرف اس مقصد کے لیے پڑھی جائے، بچوں کو سکھائی جائے کہ اس کے ذریعے ہمارے سینوں میں اپنے نبی کا پیار پیدا ہوگا، تو یہ بہت بڑی دولت ہے اگر یہ نصیب ہو جائے. نعت اور اس کے ساتھ ساتھ بچے کے سینے میں حضور کا پیار پیدا کرنے کے لیے ایک اور ذریعہ
یہ بیان کیا گیا کہ بچے کے دل کے اندر یہ بات ڈالی جائے کہ کائنات میں بڑے بڑے شہر ہیں، مانچسٹر ہے، لندن ہے، نیو یارک ہے، بڑی بڑی مارکیٹیں ہیں، لیکن یاد رکھو بچے کے ذہن کے اندر یہ بات ڈال دو کہ پوری کائنات سے اگر کوئی سونا شہر ہے تو وہ شہر مدینہ ہے، مدینے سے خوبصورت کوئی شہر نہیں ہے۔ اقبال علیہ الرحمہ جب گیا نا لندن میں تو وہاں آپ نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی، تو اس وقت مسلمانوں کا بر صغیر میں ایک ہی آدمی تھا اقبال جس نے پی ایچ ڈی کی تھی، مسلمانوں میں فقط ایک آدمی تھا بر صغیر کا۔ جب وہاں گئے نا تو لندن کی مارکیٹیں دیکھیں، وہاں کی بلند و بالا جو ہے وہ بلڈنگیں دیکھیں اور وہاں کی چمک اور رونق دیکھی تو اقبال متاثر نہیں ہوئے، بلکہ اقبال کیا کہتے ہیں، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرمہ میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ کہتے ہیں مجھے جو ہے وہ فرنگ کی دانش نے متاثر نہیں کیا، اگر مجھے متاثر کیا ہے تو مدینے کی مٹی نے متاثر کیا یا مولا علی کے شہر نجف کی مٹی نے متاثر کیا ہے۔ میرا سرما اگر ہے میری آنکھ کے اندر تو مدینہ کی مٹی کا سرما میں نے ڈالا ہوا ہے۔ اور اقبال کہتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں خاک طیبہ ازد و عالم بہتر است، آنکھ نک شہرے کے آن جا دل برست۔ فرماتے ہیں اگر مجھ سے پوچھو تو مدینے کی مٹی پوری کائنات سے افضل ہے، اس لیے کہ وہاں میرا دل بر جو تشریف فرما ہے۔ تو جب مدینے سے بچہ پیار کرے گا تو مدینے والے نبی امام الانبیاء کی محبت خود ہی سینے میں اتر جائے گی۔ اچھا علماء کے مابین اختلاف ہے کہ مکہ افضل ہے یا کہ مدینہ افضل ہے، یہ ایک علمی اختلاف ہے اور علمی اختلاف ہوتے رہتے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ مکہ افضل ہے، اس پہ بڑے دلائل دیے انہوں نے۔ بعض کہتے ہیں مکے کی فضیلت ہے لیکن مدینہ بہت زیادہ افضل ہے، اس پہ دلائل دیے۔ تو یہ ایک علمی اختلاف ہے، جو مکے کی فضیلت بیان کرتے ہیں وہ مدینہ کی عظمت کی نفی نہیں کرتے، اور جو مدینہ کی فضیلت بیان کرتے ہیں وہ مکہ المکرمہ کی نفی نہیں کرتے۔ بس یہ ایک علمی اختلاف ہے افضلیت کا۔ تو بعض کہتے ہیں مکہ افضل ہے اور بعض کہتے ہیں مدینہ افضل ہے، لیکن شیخ محقق نے ایک درمیانہ قول نقل کیا ہے محاکمانہ طور پہ۔ وہ فرماتے ہیں بات مکے یا مدینے کی نہیں ہے، بات مکان کی نہیں ہے، بات مکین کی ہے، بات جگہ کی نہیں ہے، بات ذات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں ساری عظمتیں تو مصطفیٰ کریم کے دم قدم سے ہیں۔ وہ تیسری بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں چھوڑو اختلاف کو، وہ کہتے ہیں جب محبوب مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، اور جب حضور ہجرت کر کے مدینے آ گیا پوری کائنات سے مدینہ افضل ہو گیا۔ جنوں ویک کے اکھیاں ٹھار دیاں نے، جنوں ویک کے ٹھاردا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی وچوں اکو شہر تے بس مدینہ ہے۔ جب مدینے کا پیار سینے میں آئے گا تو مدینے والے محبوب کی محبت خود بخود آ جائے گی۔ اچھا ایک بڑا خوبصورت ذریعہ بچے کے ذہن میں حضور کے پیار ڈالنے کا یہ ہے کہ بچے کے سامنے حضور کا حسن بیان کیا جائے، اس لیے کہ انسان فطری طور پہ حسن کا دل دادا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ رات کو اوپر دیکھ رہا ہوتا ہے، ماں باپ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا وجہ ہے، جبکہ وہ چاند کی چمک دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ ستاروں کی ٹمٹماہٹ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو حسن چاند کی چاندنی میں ہو انسان اس طرف مائل ہوتا ہے، حسن بچے کی مسکراہٹ میں ہو اچھا لگتا ہے، حسن مور کے پروں میں ہو پیارا لگتا ہے، حسن وہ کوسے خزاں کی رنگینیوں میں ہو اچھا لگتا ہے، حسن پھول کی پنکھڑیوں میں ہو تو اچھا لگتا ہے، حسن اگر کوئل کی آواز میں ہو تو اچھا لگتا ہے۔ تو جہاں حسن ہوگا وہاں انسان طبعی طور پہ مائل ہو جاتا ہے۔ تو جب انسان کی طبیعت کے اندر حسن کے ساتھ چاہت رکھی گئی ہے، حسن کی کشش رکھی گئی ہے، تو پھر آؤ نا انسان کو اس محبوب کے پاس لے چلو جہاں حسن بھی پانی بھرتا ہے، جہاں پوری کائنات کا حسن اکٹھا ہوتا ہے، اس محبوب کی بارگاہ میں لے جاؤ۔ تو بچے کے سامنے حضور کا حسن بیان کیا جائے تو بچے کے سینے میں حضور کا پیار اتر جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ کیا پوچھتے ہو؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کل قمری لیلۃ البدر لا مارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کیا پوچھتے ہو؟ حضور تو 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے۔ پھر فرماتے ہیں نا حضور جیسا حسین نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ حضرت حسان پاس کھڑے تھے، کہتے تم دیکھتے کیسے؟ کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے۔ خدا نے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔
لکھاں آئے نبی دنیا تے پر محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں سونے بن بن بہندے نے ان دی خاکے پا جیا کوئی نہیں۔ تو کائنات میں حضور جیسا حسین کوئی اور نہیں ہے جیسا اللہ نے آمنہ کے لال کو حسن عطا فرمایا ہے۔ حضور کے تو طلبوں کی مثال نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا۔ معبود جو تیرا طلبہ دیکھ لیتا ہے اس کو کسی کا چہرہ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اچھا، جب حسن کی بات چلتی ہے تو ہمارے حضرت قبلہ عالمی مبلغ اسلام پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی دامت برکاتہم العالیہ وہ ایک بات واقعہ سنایا کرتے ہیں، اور میں بھی جب بات کرتا ہوں حسن کی تو یہ بات کیے بغیر میں رہ نہیں سکتا۔ بڑا خوبصورت واقعہ ہے، آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑے گی جب آپ سنیں گے تو۔ آقا کریم اسلام کو کیا اللہ نے حسن عطا فرمایا۔ حضور ایک دن فجر کی نماز پڑھائی اور سیر کے لیے نکلے تو معمول سے ذرا تھوڑا سا آگے چلے گئے، تو جب حضور جا رہے تھے تو راستے میں ایک وفد آیا ہوا تھا، وفد طارق۔ ان کے مویشی جانور چر رہے تھے اور وہ خود خیموں کے اندر موجود تھے۔ حضور جب ان کے جانوروں کے پاس سے گزرے نا تو حضور کو ان کا سرخ رنگ کا ایک اونٹ پسند آ گیا۔ اللہ اکبر، وہ اونٹ بھی کیسا خوش نصیب تھا جو آمنہ کے لال کو پسند آیا۔ کاش میں اور آپ بھی حضور کو پسند آ جائیں۔ بات تو محبوب کی نگاہ کی ہے۔ حضور نے ان سے پوچھا یار یہ اونٹ تم نے بیچنا ہے؟ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا؟ جب حضور نے پوچھا تو انکار کون کر سکتا ہے؟ میں دل ویچاں میں جگر ویچاں جے پیادہ محمد آ جاوے، نہیں میں اپنا سارا گھر ویچاں جے پیادہ محمد آ جاوے۔ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں؟ جب حضور نے پوچھا تو کہا حضور حاضر ہیں، لے لیجیے۔ فرمایا کتنے کا؟ تو کہا اتنے کا، قیمت طے ہوگی۔ حضور فرمایا میں کوئی خرید و فروخت کرنے کے لیے تو آیا نہیں تھا، میں تو آیا تھا سیر کرنے کے لیے۔ اب تمہارا اونٹ مجھے پسند آ گیا، اب دے دو نا مجھے کہ میں گھر جا کے اس کی قیمت تمہیں لوٹا دیتا ہوں۔ حضور نے اونٹ پکڑا اور چل دیے۔ اچھا، یہ پیچھے کھڑے حضور کی چال ہی دیکھتے رہ گئے، اور جب حضور نگاہوں سے اوجھل ہوئے نا تو پھر سینوں پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے اور ایک دوسرے کو کوسنے دینے لگے اور تانے دینے لگے، کہنے لگے یار تم کتنے بھولے نکلے، آج ایک آدمی آیا تم سے تمہارا قیمتی اونٹ لے گیا اور ادھار لے گیا، اور تم کیسے بھولے کہ اس سے اس کا نام تک نہیں پوچھا۔ آپ بھی سودا کرتے رہتے ہیں، اگر نقد سودا دینا ہو تو پھر عطا پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن جب سودا ادھار دیتے ہیں یا تو درمیان میں کوئی چیز گروی رکھی جاتی ہے یا کوئی ضامن ہو یا آپ اس کو جانتے ہوں، اس کے بغیر سودا ادھار نہیں دیا جاتا۔ تو وہ کہنے لگے ایک آدمی آیا جس کو تم جانتے تک نہیں اور تم نے قیمتی اونٹ دے دیا اور دے بھی ادھار دیا، کیسے بھولے نکلے تم، ایک دوسرے کو تانے دے رہے ہیں اور کوس رہے ہیں۔ تو ان میں ایک بولا یار کیا پوچھتے ہو، جب وہ بات کرتا تھا نا اس کے منہ سے پھول جھڑتے تھے، میں تو اسی منظر کو ہی دیکھتا رہ گیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ دوسرا کہتا یار کیا پوچھتے ہو، جب وہ مسکراتا تھا نا تو سامنے والی دیواریں چمک جاتی تھیں۔ اذا ضاحک یتلالؤ فی الجدر، جب حضور مسکراتے تھے نا تو سامنے والی دیواریں چمک جایا کرتی تھیں۔ تیسرا کہتا ہے یار میں تو اس کی جھیل جیسی آنکھوں میں ڈوب گیا ہوں، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جی میں بھر کے سدائیاں رکھیاں نے، تے تو اجے میرا یاد نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چند شرم آوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے جے او رخ تو نقاب ہٹاوے، تے جے او نکلے سیر کرن نوں تے سارا گلشن سیس نواوے اتے دھرتی لف لف جاوے، جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، اکھ اگڑے تے انج پیا چاپے جویں میں خانہ کھل جاوے، تے جے او پھیل کھولے پیچ زلف دے تے راہی راہ بھول جاوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے، علم خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دیتی علماں وچ نہ آوے، کی اعجاز نظر وچ او دی جو آوے بک جاوے، خلق ادے نے مولی دنیا کوئی ورلا ہی جان بچاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا تے چال نہ چلی جاوے، آزم ایڈا سونا مائی سنو کدرے نظر نہ آوے۔ کہا بہرحال جو کچھ ہوا تم اس کے حسن میں کھو گئے اور وہ اپنے حسن کا جادو چلا کے تم سے تمہارا قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا۔ اللہ اکبر۔ جب انہوں نے یہ کہا نا قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا، اب اس پہ میں آپ کی بھرپور توجہ چاہوں گا۔ قبیلے کے سردار کی بیوی خیمے کے اندر موجود تھی،
پردہ دار تھی، ابھی تک وہ بولی نہیں تھی، ساری باتیں سن رہی تھی، لیکن جب انہوں نے یہ کہا نا کہ وہ تمہارا قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا، تو اس نے خیمے کا پردہ سرکایا اور کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی آنا ضامنۃ لثمن جملکم لا یغدر بکم. اس نے کہا اگر وہ قیمت دینے نہ آیا تو قیمت مجھ سے لے لینا، مگر خبردار جو اس کے متعلق کوئی بات کی تو میں سننا نہیں چاہتی اس کے خلاف ایک لفظ بھی. وہ کہنے لگے تو اس کو جانتی ہے جو ضمانت دے رہی ہے قیمت کی؟ کہنے لگی واللہ جانتی تو میں بھی نہیں ہوں. کہا اگر جانتی نہیں تو پھر ضمانت کس چیز کی دے رہی ہے؟ اس نے کہا جب وہ پیارا تم سے سودا کر رہا تھا نا تو میں نے خیمے کی اوٹ سے اس کا چہرہ دیکھ لیا تھا، اور اتنے حسین چہرے والا کبھی دھوکہ دے ہی نہیں سکتا. ابھی بات ہو رہی تھی کہ حضور کے غلام آ گئے اور کہا ہمارے آقا نے کن لوگوں سے اونٹ خریدا ہے؟ کہا ہم سے خریدا ہے. کہا یہ لو حضور نے کھجوریں بیچی ہیں تمہاری مہمان نوازی کے لیے، اور لو اس سے اپنی قیمت بھی پوری کر لو. انہوں نے کہا اس محبوب نے اب قیمت لینے والا چھوڑا ہی نہیں ہے، یہ بتاؤ کہ وہ محبوب رہتا کہاں ہے؟ کہنے لگے صحابہ یہ جو کھجوروں کا جھنڈ ہے، یہ جو نخلستان ہے، یہی آمنہ کے لال کا ڈیرہ ہے. امام زرقانی لکھتے ہیں سارا قبیلہ اٹھا حضور کے قدموں میں جا کے حضور کا کلمہ پڑھ کے حضور کا غلام بن گیا. تیریاں تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی. تو بچے کے سامنے حضور کا حسن بیان کیا جائے تو اس سے بچے کے دل میں حضور کا پیار پیدا ہوگا. اور بھی بہت سارے ذرائع ہیں. تو اب دوسری چیز حضور نے ارشاد فرمائی کہ پہلی چیز میرا پیار سکھاؤ، اور دوسری چیز فرمایا بحب آل نبیکم. دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے نبی کی آل کا پیار سکھاؤ، حسن و حسین کی محبت سکھاؤ، سیدہ فاطمہ الزہرا کا پیار سکھاؤ. اور یہ چیز ہمیں صحابہ کرام نے بتائی ہے. حضرت سیدنا خلیفہ اول خلیفۃ المسلمین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نماز عصر پڑھائی، اور یہ بخاری کی روایت ہے، سیاستہ کے اندر موجود ہے. یاد رکھیں اہل سنت کا موقف اشعار میں نہیں ہے. اہل سنت کا موقف یا اللہ کا قرآن ہے یا نبی کا فرمان ہے. اور جو شعر قرآن و سنت کے مطابق ہوگا وہ قبول کیا جائے گا، اور جو شعر قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہوگا چاہے وہ کسی مرضی بزرگ کی طرف منسوب ہو، غلط بھی تو منسوب ہو سکتا ہے نا. قرآن کبھی غلط نہیں ہوگا اور حضور کی حدیث کبھی غلط نہیں ہو سکتی. باقی جو چیز بھی ہے اس میں ملاوٹ بھی ہو سکتی ہے، اس میں دو نمبری بھی ہو سکتی ہے. جو قرآن و سنت کے مطابق چیز آئے گی ہم اس کو مانیں گے، اور جو قرآن و سنت کے مطابق نہیں آئے گی جس کی طرف مرضی منسوب ہو، ہمارے بزرگوں نے یہ بتایا ہم اس کو مانیں گے نہیں. تو قرآن یہ کہتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. فرمایا جو حضور کے صحابہ ہیں یا حضور کے اہل بیت اطہار ہیں کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں، لیکن جب آپس میں آتے ہیں تو ریشم سے زیادہ نرم ہو جاتے ہیں. ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نکلے، حضرت امام حسن بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو اب خلیفۃ المسلمین ہے. حضرت امام حسن کو اٹھایا اور اٹھا کے اپنے کندھے پہ بٹھا لیا، اور پھر حضرت امام حسن کو دیکھ کے کہنے لگے اے حسن، اے شہزادہ نبوت، تمہاری شکل علی جیسی تو نہیں ہے، تمہاری شکل تو نبی جیسی ہے، تمہاری شکل تو امام الانبیاء سے ملتی ہے. وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ. حضرت علی پاک پاس ہی کھڑے ہیں اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کا یہ انداز دیکھ کے مسکرا رہے ہیں. میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ حضرت مولا علی اس لیے مسکرا رہے تھے کہ اے حسن، پہلے تمہیں تمہارے نانا کندھوں پہ اٹھایا کرتے تھے، آج نانا کے جانشین جناب سیدنا ابوبکر صدیق تمہیں اپنے کندھے پہ اٹھا کے تمہارے نانا کی سنت ادا کر رہے. ہمارے بزرگوں نے تمہیں یہ روایات سکھائی ہیں، یہ احادیث موجود ہیں، جو وہ سیاستہ کے اندر یہ احادیث موجود ہیں. اب بزرگوں کے درمیان کشتی کروانا یہ ہمارا کام نہیں ہے. وہ ہمیں ان کی محبت جو ہے وہ سکھائی گئی، ان کا پیار سکھایا گیا ہے. آج بھانت بھانت کی بولیاں بولی جا رہی ہیں. آج فتنے مسلم امہ کو تقسیم کرنے کے لیے ان شخصیات کو درمیان میں لایا جاتا ہے. ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے جو ہم نے ادا کرنی ہے. تو بہرحال ان کا پیار سکھایا جائے، ان کا کردار سکھایا جائے. دیکھیے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، وہ جب چلتی تھیں تو لگتا تھا کہ رسول اللہ چل رہے.
جب گفتگو کرتی تھیں تو لگتا تھا امام الانبیاء بول رہے ہیں. ان کی سیرت اپنی بچیوں کے سامنے رکھی جائے کہ ان کی سیرت کیا تھی. مجھے کچھ ساتھی کہہ رہے تھے جی خواتین کے حوالے سے کوئی بات ضرور کرنی ہے. تو بھائی حضور کی آل کی محبت کا کیا مطلب ہے کہ نعرے لگائیں؟ ٹھیک ہے، نعرہ لگانا بھی ایک ذوق کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن اصل محبت یہ ہے کہ ان کی سیرت کو فالو کیا جائے، ان کی سیرت کو اختیار کیا جائے. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی جب شادی ہوگی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اب دیکھیے انداز کیا ہے، ان کی سیرت کیا ہے. سارا دن گھر کے کام کاج جاری رہتے ہیں، چکی پیس کے آٹا بناتی ہیں، حسنین کریمین کی تربیت بھی ہو رہی ہے، مولا علی کی خدمت بھی ہو رہی ہے، اور مہمانوں کو کھانا بھی دیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. سارا دن گھر کا کام کاج جاری رہتا ہے. آج ہم اگر کسی امیر گھرانے کی بچی اپنی بہو بنا کے لائیں، وہ کہتی ہے میں تو شہزادی ہوں، میں نے تو اپنے باپ کے گھر میں کبھی کام نہیں کیا، اب میں سسرال کے گھر میں کیسے کام کروں؟ بھلا رسول اللہ کی شہزادی سے بڑی بھی کوئی شہزادی ہو سکتی ہے؟ لیکن گھر میں چکی پیس کے کھانا بنایا جاتا ہے اور گھر کے کام کاج کیے جاتے ہیں، سارا دن گھر کا کام کاج جاری جائے. اور جب رات کا وقت ہوتا ہے تو کیا ٹی وی کا بٹن آن ہونے جاتا ہے؟ موبائل پہ بیٹھ جاتے ہیں. علماء تشریف فرمائیں، پڑھیے کتب حدیث، حضرت سیدہ کی سیرت کو پڑھیں. سارا دن گھر کا کام جاری رہتا ہے، لیکن جب رات کا وقت آتا ہے مصلی بچ جاتا ہے، اور ذوق بندگی کیا ہے، سر سجدے میں رکھتی ہیں. ابھی سیدہ فاطمہ الزہرا کا ایک سجدہ پورا نہیں ہوتا کہ پوری رات پوری ہو جاتی ہے. اور ذوق بندگی کیا ہے؟ عرض کرتی مالک تیری راتیں کتنی چھوٹی ہیں، تیری بندی کا ذوق بندگی ہی پورا نہیں ہوتا، ابھی میں ایک سجدہ نہیں کر پاتی کہ تیری رات ختم ہو جاتی ہے. مالک کوئی ایک رات ایسی بھی بنا دے تیری فاطمہ سیر ہو کے تجھے سجدہ تو کر سکے، کوئی لمبی رات بنا دے. اگر سیدہ فاطمہ الزہرا ساری رات سجدوں میں گزار دیں اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی باندیاں نماز پنجگانہ بھی نہ پڑھیں اور کہیں جی ہمارے کپڑے نہیں صاف رہتے، تو پھر سیدہ کی محبت یہ زبانی جمع خرچ ہے. اگر میں جو ہے وہ کہوں کہ میں حسن و حسین سے پیار کرتا ہوں، اور انہوں نے تو دین کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے اپنا سارا خاندان ہی قربان کر دیا، تو ہم دین کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا دین کی قدروں کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو محبت کا معنی یہ ہے کہ ہم ان کی سیرت کو فالو کریں. جب ہم نام لیتے ہیں تو حضرت سیدنا امام حسین کا لیتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب ہم عمل کرتے ہیں تو ہمارے گھر کے اندر یزید موجود ہے. کوئی بندہ اگر کسی محکمے کے اندر ملازمت کرتا ہے، وہ کہتا ہے جب تک میں رشوت نہیں لیتا میرے گھر کے اخراجات ہی نہیں پورے ہوتے، یہ تو یزیدیت ہے. جب تک وہ کہتا ہے میں کرپشن نہیں کرتا میرا چولہا نہیں چلتا، بھائی کرپشن تو یزیدیت ہے. بھائی اپنے بہن بھائیوں کا حق کھانا یہ تو یزیدیت ہے. نام حسین کا لیں اور کام یزید والے کریں، یہ محبت نہیں منافقت ہے. محبت سچی تب ہوگی جب نام حسین کا لیں اور کام بھی حسین والے کریں، سیرت بھی حسین کی اختیار کریں، تو پھر محبت کامل ہوگی. تو آقا کریم اسلام نے ارشاد فرمایا. دوسری بات یہ ہے کہ اپنی اولاد کو اپنے نبی کی آل کا پیار سکھاؤ. آل کی محبت کیا ہے؟ ان کی سیرت کو اختیار کیا جائے. جس دین کے لیے انہوں نے سارا گھرانہ قربان کر دیا. ہم جو ہے اگر ایک محفل سجا لینے سے دین کا کام پورا ہو جانا ہوتا، اگرچہ یہ بڑی بات ہے، یہ بھی ایک چھوٹی بات نہیں ہے، تو حضرت امام حسین مدینہ پاک کے اندر ایک بہت بڑی محفل کر لیتے. انہیں کربلا میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ بھئی کبھی سٹیجوں پہ آ کے نعت خوانی بھی کرنا پڑتی ہے، اور کبھی میدان جہاد میں جا کے دین کی سربلندی کے لیے خون بھی پیش کرنا پڑتا ہے. ہمارے قائد ملت اسلامیہ مولانا شام نورانی رحمت اللہ علیہ ایک بڑی خوبصورت بات کیا کرتے تھے علماء کو سمجھانے کے لیے. کہا کرتے تھے علماء بتاؤ حلوہ کھانا حضور کی سنت ہے؟ جی حلوہ کھانا حضور کی سنت ہے. تو فرماتے تھے پتھر کھانا بھی حضور کی سنت ہے. میاں نعت خوانی کر کے سٹیج پہ نذرانے لینا حضور کی سنت ہے. تو آقا کریم اسلام کے دین کے لیے اپنی سب کچھ قربان کرنا یہ بھی جو ہے وہ سنت صحابہ ہے، یہ بھی اہل بیت اطہار کی سنت ہے. تو یہ اس حوالے سے ہماری کافی کوتاہیاں ہیں. اب ہم سارے یہاں پہ محفل میں موجود ہیں، اور اگر صبح فجر کی نماز بجماعت نہ پڑھ سکے
تو یقین جانیے یہ مستحب ہے، وہ فرض رہ گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کچھ نہیں ملے گا اگر ہم فرض چھوڑ بیٹھیں گے تو، چونکہ ترجیحات متعین کی جائیں، سب سے اہم فرائض ہیں، اس کے بعد سنن ہیں، اس کے بعد مستحبات ہیں. اور اگر اس محفل کے بعد ہم حضور کی محبت لے کے جائیں اور جتنی نیند آئی ہو اور فجر کی نماز نہ چھوڑیں تو سمجھیں گے کہ حضور کے میلاد میں جانے کا فائدہ مل گیا ہے، کہ پہلے نمازی نہیں تھے اب نمازی بن گئے ہیں. اللہ اکبر. تیسری بات، میری بات شاید لمبی ہو رہی ہے، تو تیسری بات حضور نے ارشاد فرمائی کہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو، اپنے نبی کی محبت، اپنے نبی کی آل کی محبت، اور تیسری بات قرآن مجید کی تعلیم. آج ہم سب کچھ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں. میں بھی ایک مسجد کا چھوٹا سا خادم ہوں. ہمارے پاس ایم اے کیے ہوئے بچے آتے ہیں اور جب پاس بیٹھتے ہیں، ایم اے انگلش کر لیا، انگلش فر بولتے ہیں، ایم اے جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے اندر بہت بڑا نام جب وہ حاصل کر لیا، ملازمت منصب پہ چلے گئے، لیکن جب بیچارے قرآن پکڑ کے بیٹھتے ہیں نا تو ترس آتا ہے کہ انہیں قرآن پاک ناظرے بھی پڑھنا نہیں آتا ہوتا، اور انہیں قرآن مجید کے معنی و مطالب سمجھنا تو دور کی بات ہے، انہیں قرآن مجید جو ہے وہ اوپر دیکھ کے پڑھنا بھی نہیں آتا. تو یہ کتنی بڑی بد نصیبی ہے. علامہ اقبال رحمہ نے جب شکوے کی زبان کھولی نا تو لہجہ تلخ ہو گیا. اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کر ڈالا، شکوہ کرنے لگ گئے. تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، نوئے انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، صفحہ داہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ ہم وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں. اللہ کی بارگاہ میں اتنی بڑی بات کہہ ڈالی. فتویٰ بھی متوجہ ہوا، لیکن جب جواب آیا نا تو سارا نشہ ہی اتر گیا. سیغے وہی، الفاظ وہی ہیں، صرف اقبال نے سیغہ بدلا. اب دیکھ لیجئے، سن لیجئے توجہ سے. اقبال کہتے ہیں اللہ کی جانب سے جواب آ رہا ہے. صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوئے انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے. تھے تو وہ آباد تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. ہر کوئی مستے میں ذوق تن آسانی ہے، ہر کوئی مستے میں ذوق تن آسانی ہے. تم مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے، نئے دولت عثمانی ہے. تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے اتار کے قرآن ہو کر. یہ اقبال کہہ رہے ہیں جو مصور پاکستان ہیں کہ آج تمہاری زبوں حالی، آج تمہاری ذلت، آج تمہاری پستی کا سبب یہ ہے کہ تم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. یاد رکھو، اقبال کا آخری شعر پیش کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. ہم نے فانی ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے. یہ بچوں سے میں پوچھتا ہوں نا، صبح صبح کبھی کبھی بچوں سے بات کرتے ہیں کہ بیٹا آپ کے دادا جان کا کیا نام ہے، تو بعض بچے ایسے ہیں ان کو اپنے دادے کا نام ہی نہیں آتا ہوتا، کیونکہ دادا جی پوتا کے پیدا ہونے سے پہلے فوت ہو گئے، تو ابا جی نے کبھی دادے کا بتایا ہی نہیں. تو بس اوقات بچوں کو اپنے دادے کا نام بھی نہیں آتا ہوتا. اگر دادے کا آتا ہو تو پردادے کا نہیں آتا ہوتا، اور پردادے کا آتا ہو تو ہم میں سے اکثر ایسے ہیں جنہیں شکر دادے کا کسی کو بھی نہیں آتا ہوتا. یہ ہماری اوقات ہے میاں کہ ہم 50 سال کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، ہمارا نام بھی ختم ہو جاتا ہے، ہماری پہچان بھی ختم ہو جاتی ہے، اور جب قبر کھولی جائے نا تو ہڈیاں بھی نظر نہیں آتی بیچ میں. ہم فانی ہیں، لیکن قربان جائیں اقبال پہ. اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی. وہ کہتے ہیں آن کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزال است و قدیم، نسخہ اسرار تکوین حیات، بے ثبات از قوت تشگیر ثبات. اقبال کہتے ہیں انسان تو فانی ہے، اللہ باقی ہے، اللہ کا قرآن بھی باقی ہے. قرآن کبھی فنا نہیں ہوگا، قرآن باقی ہے. اور توجہ چاہوں گا، اقبال کہتے ہیں جو انسان قرآن سے لگ گیا وہ انسان بھی باقی ہو جائے گا. اگر باقی رہنا چاہتے ہو، اگر مرنے کے بعد جینا چاہتے ہو، تو پھر تمہیں قرآن سے اپنا تعلق قائم کرنا ہوگا. ایک صحابی نے اپنا ایک خیمہ لگایا، نیچے قبر تھی، ایک شخص سورہ ملک کی تلاوت کر رہا ہے قبر کے اندر سے، سورہ ملک پڑھ رہا ہے. وہ گئے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا حضور سورہ ملک کی تلاوت قبر کے اندر. فرمایا ہی الناجیۃ تنجیہ من عذاب القبر. فرمایا میرے غلام، قرآن مجید کی یہ سورت قبر میں مرنے نہیں دیتے. جو اس سورت سے پیار کرتا ہے وہ مرتا نہیں ہے، اس کی ہڈیاں گلتی نہیں ہیں، بلکہ وہ قبر کے اندر بھی اس سورت کی تلاوت کرتا ہے
تو جو ایک سورت سے پیار کرے وہ تو قبر میں زندہ رہتا ہے، تو جو پورے قرآن سے پیار کرے گا پھر اس کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ تو یہ 3 چیزیں حضور نے بتائیں۔ پھر سن لیجئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی اولادوں کو 3 چیزوں کی تعلیم دو، میری محبت سکھاؤ، میری آل کی محبت سکھاؤ، اور آل کی محبت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم حضور کی دوسری نسبتوں کا انکار کر دیں۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی اپنی اولادوں کو قرآن مجید کی تعلیم دو۔ جب یہ 3 چیزیں دے لو گے تو پھر تمہارے بچے جس جگہ پہ چلے جائیں، لندن میں چلے جائیں، نیو یارک چلے جائیں، وہ مغرب کے کسی کونے میں چلے جائیں، پھر ان کے ایمان کو کوئی متزلزل نہیں کر سکتا۔ کیوں کہ تم نے یہ 3 چیزیں دی ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں باپ نے دینی ہیں، ماں نے دینی ہیں۔ سکولوں سے یہ چیزیں نہیں ملیں گی، کالجوں سے نہیں ملیں گی، یونیورسٹیوں سے نہیں ملیں گی، یہ چیزیں آپ کو خود اپنے بچوں کو دینا ہوں گی۔ آج کی اس محفل کا پیغام یہی ہے، اور محفل میلاد کی فکر یہی ہے، ادارت المصطفیٰ کی فکر یہی ہے، وقت کی ضرورت یہی ہے، اہل ایمان کے ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اس چیز کو اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ میرے ان ٹوٹے پھوٹے لفظوں کے اندر عصر کی شرینی ڈال دے اور ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔ حاضرین گرامی، جناب قبلہ مفتی صاحب نے بڑی فکر انگیز گفتگو بڑی محبتوں سے نوازا۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ کی محبتوں کا، آپ کی مصروفیت، آپ نے وقت نکال کے ٹائم دیا، کیونکہ قبلہ فرما رہے تھے کہ عشاء کے بعد میرا مزاج ہے کہ میں بولتا ہوں اس کے بعد، لیکن ملک عامر ملک صاحب نے بڑی محبت کے ساتھ دعوت دی، ملک عرفان صاحب نے، تو وہ تشریف لائے ہیں۔ اللہ ان کی حاضری قبول فرمائے۔